پاکستان کے بارے میں تو پچھلے دنوں خبریں یہ چھپ رہی تھیں کہ وہ اتنے کرائسس میں ہے کہ بیلنس نہیں کر پا رہا ہے. ادھر جب ہوتیز نے حملہ کیا سعودی عرب کے اوپر، اور اگر سعودی عرب واپس حملہ کرتا ہے ایران کے اوپر، اور ایران یعنی ہوتیز کا حملہ مانا جائے گا کہ ایران کا حملہ ہو رہا ہے سعودی عرب کے اوپر، تو پاکستان تو اتنے کرائسس کے سچویشن میں پھنسا ہوا ہے. وہ جو ترازو لے کے بیٹھا ہے وہ اکثر ہی ہلا جا رہا ہے، تو وہ ایسے میں کہاں لیڈر بن جائے گا؟ آپ کہہ رہے ہیں کون سے فریم ورک کی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیے، میں بات کر رہا ہوں آپ سے بہت سیدھی کہ جہاں تک پاکستان ہے، پاکستان اکلوتا ملک ہے جس کے پاس ایسی قابلیت ہے کہ وہ اینکر ہو سکتا ہے اسلامک فریم ورک کا. پہلے تو اس کا مطلب کیا ہے، اسلامک فریم ورک کا مطلب ہی کیا ہے یہ دیکھیے. جب امریکن فورسز جی سی سی کنٹریز سے ہٹ جاتی ہیں، ان کی بیسز ہٹ جاتی ہیں، اور وہاں کی جو جی سی سی کنٹریز ہیں لوکل ٹریڈ کرنا شروع کر دیں ود لوکل کرنسی، ٹریڈ اگر شروع کریں یا یوان میں کریں اگر وہ ٹریڈ کر لیں، اور اس کے بعد جو لوکل مسئلے ہیں وہ لوکل طریقے سے حل کرے جائیں، نہ کہ بائی دا ہیلپ آف آؤٹ سائڈ پاس، تو اس کو ہم بولتے ہیں ریجنل فریم ورک، جس کی عباس اراغچی آلریڈی بات کر چکے ہیں. اب یہ ریجنل فریم ورک میں کیا ہوگا اگر وہاں سے سیکیورٹی ہٹ جاتی ہے؟ جیسے آپ جانتی ہیں کہ سعودیز نے ایک ڈیفنس ایگریمنٹ کرا پاکستان کے ساتھ، قطر بھی بات کر رہا ہے ویسی ایگریمنٹ کی، آج کویت بھی وہی بات کر رہا ہے ویسی ایگریمنٹ کی. تو پاکستان ہی ایک ایسا ملک ہے جو ریپلیس کر سکتا ہے سیکیورٹی کو فار دا جی سی سی کنٹریز ونس دی امریکن بیسز ہٹ جاتی ہے. وہ کیوں؟ وہ دیکھیے سنیے، پاکستان جو ہے اکلوتا مسلم کنٹری ہے جس کے پاس نیوکلیر ویپنز ہیں. پاکستان وہ کنٹری ہے جس کی ڈپلومیٹک ٹائز اسرائیل کے ساتھ ہے ہی نہیں. پاکستان وہ کنٹری ہے جو او آئی سی کی 57 کنٹریز ہیں، ان کے ویسٹ ایشیا میں جو او آئی سی کی کنٹریز ہیں سب کے ساتھ رشتے اچھے ہیں. پاکستان وہ کنٹری ہے جو آج ملٹی پولر ورلڈ میں تینوں بڑی طاقتیں پاکستان سے بات کرنا چاہتی ہیں. پاکستان وہ ملک ہے جس کی جو کنونشنل کیپیبلٹیز ہے، جہاں تک ویسٹ کا تعلق ہے، جہاں تک ویسٹ ایشیا کا تعلق ہے، امریکہ کا تعلق ہے، دے آر کریڈیبل، وہ بہت اچھی ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان، اچھا ایک بات آپ کو میں اور بتاؤں، 17 جون کو جب یہ ایم او یو سائن ہوا ہے، کئی لوگوں کا اس کا علم نہیں ہے کہ 17 آف جون دی ایم او یو واز سائن. 23 جون کو جو ایران کے پریزیڈنٹ ہے پزیشکین، ہی میڈ اے وزٹ ٹو اسلام آباد. وہاں پہ انہوں نے کئی باتیں کری، بتایا گیا. میرے حساب سے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہوئی ہوگی کہ دیکھیے اب جو ہے ایم او یو سائن ہو گیا ہے، یہ فائنل ڈیل میں تبدیل ہوگا تو ایک ریجنل فریم ورک بنے گا. اس کے لیے ہمیں ایک اینکر چاہیے. تو جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، اسی لیے 14 اور 15 جولائی کو، جب 8 جولائی کو ڈونلڈ ٹرمپ نے پھر سے لڑائی شروع کر دی، 14 اور 15 جولائی کو فیلڈ مارشل آصف منیر ہی پیڈ اے وزٹ ٹو ٹرکی. ہاں وہ بھی ہمیں معلوم ہے، رپورٹ کیا تھا وہاں پر ٹرکی پریزیڈنٹ خود ان کو ریسیو بھی کیا. سو دے ہیو ڈسکسڈ ویریس بیکاز دے ہیو. آپ کی بات میں سمجھ رہی ہوں، آپ جو جس طرح سے یہ پورا نقشہ آپ کھینچ رہے ہیں، اگر پاکستان واقعی اتنا اہم ملک ہے تو اس سب کو وہ اپنی ایک اکنامک اسٹیبلٹی کے لیے استعمال کیوں نہیں کر پاتا؟ کیونکہ ابھی بھی دیکھیے آپ، اس پورے جنگ کے دوران بھی یو اے ای نے اس بات کو لے کر دھمکی دے دی کہ ہم پیسے آپ سے واپس لے لیں گے جو ہم نے آپ کو لون دیا ہے. سعودی عرب اور پاکستان کے بیچ بھی سارا کا سارا قرض کو لے کر ہی پورا یہ معاملہ ہے کہ کس طرح سے جو پاکستان ہے وہ سعودی کی جو آرمی ہے اس کو ٹرین بھی کرتا ہے. ان کے بیچ ڈیل بھی اس طرح کی ہوئی کہ اگر ایک پہ حملہ ہوتا ہے تو دوسرے پہ حملہ مانا جائے گا، جس کو کافی مضبوط ڈیل مانا گیا. اور اسی لیے تو اتنا پریشان ہے پاکستان کے، ادھر تو اس کو سعودی عرب کو سنبھالنا ہے جس سے اس کو پیسہ ملتا ہے اور جس کے ساتھ اس کی ڈیل ہوئی ہے، اور دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ، دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ یعنی ادھر ایران کو سنبھالے تو سعودی پریشان، سعودی کو سنبھالے تو ادھر امریکہ پریشان. اس کو میں سمپلیفائی کر دیتا ہوں، آپ کی بات کو میں سمپل ٹرمز میں بتا دیتا ہوں کیا ہے. دیکھیے پاکستان جو ہے آج اس کے پاس بہت ساری اکنامک اپرچونٹیز ہیں، فائنینشیل اپرچونٹیز ہیں، بیکاز آج وہ ایک بہت اہم بن گیا ہے ریجنل پلیئر ان ویسٹ ایشیا. اس کے پاس جیو پولیٹیکل اپرچونٹیز ہیں، تینوں کی تینوں بڑی طاقتیں اس کے ساتھ ہیں. ایک سب سے بڑی کمزوری جو صرف پاکستان ہی حل کر سکتا ہے وہ اس کی گورننس ہے. آپ کو پیسے ملیں گے پر وہ جو آپ اپنا گورننس اگر ٹھیک کریں گے تو آپ بہت بڑے کامیاب ملک بن سکتے ہیں. سرکار کو کہہ رہے ہیں آپ، ملٹری کو کہہ رہے ہیں؟ میں پردھان منتری کو، وہاں کے جو پرائم منسٹر ہیں ان کو بول رہا ہوں. جہاں تک آصف منیر کا سوال ہے، ہی از ڈوئنگ اے ایکسلنٹ جاب. You see, the foreign policy, security policy, geopolitics of Pakistan is run by the Pakistan Army Chief. بالکل میں وہی تو کہہ رہا ہوں. But governance should be the responsibility of the Pakistan. لیکن وہاں تو پتہ نہیں ہلتا، وہاں ملٹری کے کہے بغیر، آئی ایس آئی کے بغیر تو پتہ نہیں ہلتا وہاں. یہ تو ان کا مسئلہ ہے نا، ان کو ٹھیک کرنے دیجیے آپ. اگر وہ نہیں کر پائیں گے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پاس بڑی ہی سونے کی مرغی ہے وہ، کہ اس کے پاس ساری اپرچونٹیز ہیں لیکن اس کو کیش نہیں کرا پا رہا ہے. وہ ان کی پرابلم ہے. That's it, is a domestic matter. گورننس میں کیا دکھتے ہیں مجھے بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے، ان کو بھی پتا ہے. اس لیے وہاں اتنی غریبی ہے کہ ہر چیز کے لیے وہاں رائٹ ہو جاتے ہیں، آٹے کو لے کر، انڈے کو لے کر. وہ ان کی گورننس کا ایشو ہے.
دے ہیو ٹو ریزالو. اگر وہ کر لیں گے تو وہ ایک کافی اچھی, دیکھیے آج ان کی کیونکہ میں آپ کو کمپیئر کر کے بتاتی ہوں, دیکھیے ہاں. ابھی بھی تازہ ایران سے لوٹی ہوں, اور ایران نے جو پروگرس کی ہے, مطلب جس سے میں کہتی ہوں کہ اگر آپ برائی بھی کرنا چاہیں اس دیش کی تو نہیں کر پائیں گے. ان کا آپ یہ دیکھیے کہ پورا ٹرین نیٹ ورک انہوں نے جو تیار کیا ہے, سائنٹسٹوں کی فوج کھڑی کر دی ہے, انفراسٹرکچر اس طرح کا, ایسے ایسے پل بنا رہے ہیں, وہاں کی عورتیں بنا رہی ہیں پل. لیکن یہی اگر آپ پاکستان میں دیکھیں تو جو ہمارے پاس ریلوے ہے وہ ان کے پاس بھی تھی, انہوں نے تو ختم ہی کر دیا. انگریزوں نے جو ریل بنائی اس کو بھی تباہ کر دیا. میں وہی آپ سے کہہ رہا ہوں, ابھی جیسے سی پیک ان کے پاس آیا تھا, آج وہ بات کر رہے ہیں سی پیک 2 کی بات ہو رہی ہے. تو ابھی بہت ساری رپورٹس آئی ہیں کہ وہ سی پیک 1 تھا جس میں انفراسٹرکچر بننا تھا, فور ویریس ریزن وہ کہیں پہ کمی پیشی رہ گئی. یہ سب گورننس کی باتیں تو ہوگا ڈیولپمنٹ. جہاں تک ایران کا تعلق ہے, دیکھیے ایران سے تو کمپیئر نہ ہی کریں تو بہتر ہے, کیونکہ ایران ایک الگ ٹائپ کا ملک ہے جس کی آپ کو شاید آپ کے درشکوں کو معلوم نہیں ہوگا, ان کی جی ڈی پی صرف 300 بلین ہے. وہ لڑائی کر رہے ہیں ایک ایسے ملک کے ساتھ جس کی 32 ٹریلین ہے. یہ آپ سمجھنے کی کوشش کریے. وہاں پہ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں ایران میں. ایران سے میں کمپیئر نہیں کر رہا ہوں, میں صرف آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں پاکستان کے پاس آج جو اپرچونٹیز ہیں, اور وہ کم نہیں ہوئی ہیں, وہ بڑی ہیں. اس جنگ میں اور بڑھی ہیں. جی ہاں, پہلے فیسیلیٹیٹر تھا, اسے میڈیٹر بنا, اس کے بعد ریجنل پاور بنا, آج وہ اینکر ہے اسلامک فریم ورک کا. اتنی ترقی کر گیا ہے پاکستان جیو پالیٹکس میں, فارن پالیسی میں, سیکورٹی پالیسی میں, all because of the GHQ. لیکن ان کے سٹیزنز کو کچھ نہیں مل پا رہا, تو دیٹ از دا گورننس کی پرابلم ہے. تو اس کے اوپر جی ایچ کیو کا دیکھیں, جی ایچ کیو کا کیا رول ہے گورننس میں, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو دیٹ. جی ایچ کیو کا میں ایک آپ کو بتا دوں, فارن پالیسی, سیکورٹی پالیسی میں they have done an excellent job and they have a very good understanding of how the world is changing.